بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا سوال ہے کہ محرم میں جو حلیم یعنی کھچڑا بنایا جاتا ہے اس کا خاص محرم کے مہینے میں بنانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حلیم تو نہیں بناتا ہے لیکن اس کے پڑوسی رشتہ دار اس کو بھیج دیتے ہیں تو اس حلیم کو کھانے کا شریعت کی نظر میں کیا حکم ہے؟ مزید یہ کہ ماہ محرم میں راستوں پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اس سے شرعاً پانی پینا اور دودھ وغیرہ پینا کیسا ہے؟ محترم سامعین، اس کے جواب کو جاننے سے پہلے ہمیں ایک مسئلہ جاننا نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو صدقہ و خیرات، نذر و نیاز کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر کرنے کا دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات اللہ کے علاوہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے صاف اعلان فرما دیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، کہ تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے، خون کو حرام کیا گیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے، اور اس چیز کو حرام کیا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کے لیے حلال کی گئی ہو، اللہ کے علاوہ کے لیے جس کو پیش کیا گیا ہو، اللہ کی خوشنودی اس سے مقصود نہ ہو۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب ہم سوال پر چلتے ہیں کہ سوال کا پہلا جز اور دوسرا جز جو ہے وہ ہے کہ حلیم بنانا کیسا ہے اور اس کو کھانا کیسا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول ہمیں حلیم بنانے والے کی نیت معلوم ہونی چاہیے کہ حلیم بنانے سے حلیم بنانے والے کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کا مقصد اللہ کے علاوہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی صحابی رسول ہو، اگر اللہ کے علاوہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہے، اللہ کے نام پر وہ عمل نہیں ہے، تو اس کا یہ عمل حرام ہے، اس کو چھوڑنا لازم ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور ایسے کھانے کو کھانا حرام ہے اور اس کھانے کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کی نیت اصل تو اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے، لیکن وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی دیگر صحابی کو ثواب پہنچانے کی نیت سے یہ عمل انجام دیتا ہے، تو پھر بھی یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل بدعت ہے۔ کیونکہ شریعت میں جو ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ماہ محرم کے اندر کسی صحابی نے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والے نے آپ کے نام پر سبیلیں لگائی ہوئی ہوں یا حلیم وغیرہ بنایا گیا ہو، لہذا یہ عمل بدعت ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ لیکن وہ حلیم جو آپ کے گھر بھیجا گیا ہو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے بنایا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ثواب پہنچانے کی غرض سے، تو اصلاً تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھیجنے والا ہے اس کو پیار و محبت کے ساتھ منع کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ یہ عمل بدعت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی کوئی بنائے اور آپ کے گھر پہنچائے تو اب اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، غریبوں کو، یتیموں کو یا بچوں کو کھلا دینا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ کہ حلیم بنانے کے پیچھے عجیب فلسفہ بیان کیا جاتا ہے۔ اولاً تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے معلوم کیا جائے کہ آپ نے حلیم یہ ماہ محرم میں کیوں بنایا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کیوں بنایا، گھر والوں نے کہا اسی لیے بنا دیا، بچوں نے ضد کی اسی لیے ہم نے بنوا لیا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو فلسفہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کو چیزیں نہیں دی گئیں اور شہادت کے وقت وہ ان دو حالات سے دوچار ہوئے، لہٰذا ہم لوگ مختلف قسم کے اناجوں کو ملا کر کے حلیم تیار کرتے ہیں اور ہمارا مقصد ثواب پہنچانا ہوتا ہے، ہم سبیل لگاتے ہیں، ہمارا مقصد ثواب پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، ذرا اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت حسین اور ان کے متبعین وہ حضرات میدان جنگ کے اندر بھوکے پیاسے رہے، اس دین کی خاطر انہوں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اس دین پر آنچ نہیں آنے دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس زمین کو لہو سے سیراب کیا اس دین کی خاطر، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی، دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور آج کے لوگ ان کے نام لیوا، ان کے چاہنے والے، ان کو اپنا مقتدی سمجھنے والے، انہی کے نام پر ان رسومات کو، ان بدعات کو انجام دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ عجیب بات ہے، ان کے نام پر موج مستیاں کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے کھانے ان کے نام پر کھائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایصال ثواب مقصود ہے۔
میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب بنائی ہوئی رسمیں ہیں، کیونکہ اگر آپ کتابوں کا جائزہ لیں تو صاحب البدایہ والنہایہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حلیم کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل یہ خوارج و نواصب کا طرز ہے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حلیم بنایا تھا، مختلف قسم کے اناجوں کو ملا کر۔ حضرت کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ محرم میں خاص کر حلیم بنانا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کی علامت ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص بناتا ہے تو گویا وہ اپنے عمل سے یہ بات درشاتا ہے، اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کا پیروکار ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و دشمنی رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور کچھ لوگ عجیب بات بیان کرتے ہیں اور اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں۔ ان سے کہو کہ آپ نے حلیم کیوں بنوایا تو وہ کہتے ہیں کہ بس یوں ہی، ہماری نیت کچھ نہیں ہے، بس کھانے کے لیے، بس کھانا مقصد ہے۔ اب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کو حلیم کھانا ہی تھا تو ماہ محرم ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کے علاوہ اور بھی دیگر مہینے تھے، آپ اس میں بنوا سکتے تھے۔ پھر ماہ محرم میں خصوصاً 9 اور 10 تاریخ کا ہی انتخاب کیا گیا۔ میرے بھائیوں، آپ ان باتوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو تسلی دے سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے دل کو بھی جانتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، اپنے قوم سے کہہ دیجئے کہ میرے دشمنوں کے داخل ہونے کی جگہوں میں داخل نہ ہو، میرے دشمنوں کی طرح لباس نہ پہنے، میرے دشمنوں کو کھانے کی طرح کھانے نہ کھائیں، میرے دشمنوں کی طرح سواریاں استعمال نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو بھی اپنا دشمن سمجھ لوں۔ یہ روایت حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے، جس کو علامہ ابن حجر مکی ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر عن اختلاف الکبائر میں بیان کیا ہے۔ اس کے اندر وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں، جو بدعات و رسومات کو اپناتے ہیں اور اللہ کے اصل احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے دشمنوں میں شامل کر لوں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ ان میں سے ہوگا۔ یعنی اگر کوئی انسان اصل دین کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور طریقہ وہ جو کسی قوم کا شعار بن چکا ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے شخص کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں ان رسومات کے کرنے پر، ان بدعات کو انجام دینے پر، اور ہم لوگ کتنے بے دھڑک ہو کر، بے فکر ہو کر ان کو انجام دیتے ہیں۔ عزیزوں،